لیکن ایشو یہ ہے نا کہ علی بھائی اگر یہ چیزیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں نا، یہ دیکھیں اب سنم بھی جو الفاظ استعمال کرتی رہی ہے میں تو نہیں دہرانا چاہتا یہاں پہ، تو یہ دونوں سائڈ سے یہ فائز چلتے رہتے ہیں، جب اس طرح کی ڈسکشن شروع ہوتی ہے نا تو دونوں سائڈ سے اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بات یہ کہ اصل ایشو جو ہے مدعے کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور میں تو مدعا کیا ہے سر آپ کا؟ یار مدعا میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے نا لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہی کہ میں شروع سے 2 سوال لے کے چل رہا ہوں۔ ایک یہ کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان کے احکامات جو ہے اس کی خلاف ورزی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ پچھلے 5-6 مہینوں سے وہ اڈالہ جیل خان کو ملنے نہیں جا رہا، میرا یہ پہلا سوال تھا، اور جو خان سے بلا رہا ہے وہ جا نہیں رہا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے صوبے کے اندر، معصوم بچے عورتیں اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، کیوں نہیں روکا جا رہا؟ حالانکہ عمران خان کا حکم ہے، لوگ بیچارے ہزاروں کی تعداد میں نکل کے مارچ کر رہے ہوتے ہیں، امن مارچ۔ اس کے بعد جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے فوجی آپریشن وہ نہیں روکا جا رہا۔ اس کے بعد جس طرح سے آپ نے کے پی کے کا بجٹ منظور کروا لیا خان کے انشاف کے بغیر، تو مجھے محسوس ہوا کہ یار خان کو نا بہت اکیلا کیا جا رہا ہے، بہت تنہا کیا جا رہا ہے، وہ بیچارہ ہمارے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اس کی بات نہیں ماننی، ہماری قیادت ہے نا، ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، گنڈا پور صاحب کے پاس ان کو حکم آئے تھے ڈائریکٹلی، اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈے بائی ڈے کی حال کو لوز نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیز، ایک تو میرا یہ مدعا تھا کہ جو علی امین گنڈا پور ہے وہ خان کے احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں، اور دوسرا سین میرا یہ تھا جو میرا ایک جائز سوال ہے کہ مشال یوسف زئی کو سینیٹر بنایا گیا، پہلے وزیر اعلیٰ کی وہ مشیر رہیں، عہدے انجوائے کرتی رہیں، وہ جس طرح سے ٹک ٹاک بناتے رہے وہ سب آپ کے سامنے تھا۔ اس کے بعد پھر جب یہ سینٹر بنا دیا گیا تو وہاں پہ پھر میں نے یہ سوال کیا کہ یار کون سی ایسی کارکردگی ہے ان کہ پہلے وہ مشیر رہی ہیں، اب ان کو سینٹر بنا دیا گیا ہے، کوئی کارکردگی دکھائیں۔ اچھا ایک اور سین ہے نا، اگر تو فار ایگزامپل آپ سنم کو بنا دیتے، میرے ذہن میں آتا کہ یار یہ اسٹرگل کرتی رہی ہے، جیلیں کاٹتی رہی ہے، بھاگ دوڑ کرتی رہی ہے، تو شاید میں یہ کوشچن نہ پوچھتا، بٹ یہاں پہ میرا ایک کوشچن بنتا تھا کہ بھائی مشال یوسف زئی نے ایسا کون سا تیر مارا ہے کہ آپ نے ان کو جو وہ سینٹر بنا دی ہے؟ اب میں تو سوال کروں گا نا، میرا تو اس کے اوپر ہم کی رائے لیتے ہیں۔